بھارت کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے جس قسم کی ہیوملیشن ہوئی ہے بھارت کی سارے پروسیس میں اور جس ایروگنس میں وہ تھا، اب وہ کیا اقدامات کر سکتا ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا جو دوسرے آپشنز اس کے پاس اویلیبل ہیں؟ جی، ہر چیلنج کے بعد ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو زوم تھا انڈیا کو، بھارت کو جو زوم تھا کہ وہ اس پورے خطے میں سب سے طاقتور ملک ہے، سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے، اور سب سے زیادہ اس کی جی ڈی پی گروتھ ہے، اور دنیا میں وہ اب باقی جو 3-4 ممالک ہیں ان کے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو کم از کم وہ زوم اس کا ختم ہوا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اگر کنونشنل طاقت زیادہ تھی اس کی، یعنی کہ اگر اس کی عددی تعداد زیادہ تھی، اگر اس کے پاس 600 سے زیادہ جہاز تھے اور ہمارے پاس 318 جہاز تھے، تو یہ ثابت ہو گیا دنیا پر، اور بھارت پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ عددی اعتبار سے نہیں بلکہ تربیت اور جذبہ، وہ اگر مشین کے پیچھے ہو، کسی جہاز کے پیچھے ہو، جیسے ہمارے تربیت یافتہ شاہین اور ہمارے جس طرح کے پائلٹس جو کہ جس جذبے کے ساتھ گئے، یہ دنیا اس کو دکھلا رہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوست چین، جس نے کہ ہماری معاونت ہمیشہ کی، 80% ہمارا ملٹری کا ساز و سامان اب چین سے ہے، تو وہ چین کے جو 80% ساز و سامان ہے، وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس کا بہترین استعمال کون سی قوم کر سکتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ چین کی وہ کمپنیاں جو کہ طیارہ ساز فیکٹریاں جن کی ہیں، ان کے سٹاکس بڑھ گئے ہیں، ان کی عزت بڑھ گئی ہے، اور یقیناً پاکستان کی جو حرمت، عزت، تکریم اور ناموس، وہ تو دنیا کے سامنے ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمارے عسکری اداروں نے، ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے شاہینوں نے کس طرح اس کی پاسداری کی ہے۔ تو اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کہ انڈیا سے اگر آپ توقع کریں کہ وہ کوئی خیر کی بات کرے گا، کیونکہ اس وقت جو انڈیا ہے وہ اس انڈیا سے مختلف ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، جو دنیا کے ذہنوں میں ہے، جو سیکولر انڈیا تھا، جس میں روشن خیال لوگ تھے، جس میں کہ پڑھے لکھے دانشوروں کی آواز سنی جاتی تھی۔ اب وہ پڑھے لکھے اور معتدل لوگ، ترقی جو کرنا چاہتے ہیں لوگ، ان کی آواز کو گھونٹ دیا گیا ہے۔ ان کی آواز، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رپورٹ موجود ہے، امریکہ کی ریلیجس فریڈم کمیشن کی رپورٹ ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح RSS کے غنڈے وہ میڈیا پر پہنچ جاتے ہیں ڈنڈے لے کر، اور کس طرح وہ بیوروکریسی کو مرعوب کر کے اور پریشر میں لا کے فیصلے کراتے ہیں۔ اور اس کی مثال یہ ہے کہ جس غریب فارن سیکٹری نے انڈیا کے صرف پڑھ کے بتایا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے اور سیز فائر ہوا ہے، نہ اس کی بیٹی کو چھوڑنے ہیں، نہ اس کو چھوڑنے ہیں، وہ آفس میں آنے سے قاصر ہو گیا ہے۔ اور اب ان کے ہی کانگریس کے لوگ اور دوسرے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ آپ بیوروکریٹس کو اس طرح تنگ نہ کریں، آپ سول سرونٹس کو اس طرح تنگ نہ کریں۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹی سی منظر کشی آپ کے سامنے کی ہے کہ انڈیا میں کس طریقے سے حکومت چل رہی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔